22 جون 2022 عباسیہ ایجوکیشنل اینڈ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام غوث اعظم نگر صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب کے مکان کے پاس ایک عظیم الشان مفت بیاضوں کی تقسیم کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں 8ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک کے تقریباً 211 مستحق طلبہ و طالبات کو مفت بیاضیں تقسیم کی گئیں۔ عقیل نعمانی نے کہا تھا کہ ہر آدمی تسبیح میں دانے کی طرح ہے، ہر آدمی تسبیح میں دانے کی طرح ہے، یہ سارا جہاں ایک گھرانے کی طرح ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے ذات برادری اور ان سب چیزوں سے دور ہو کر ہمارا جو اصل مدعا ہے، جس طرح سے ہماری قوم کے بے شمار بچے اور بچیوں کی آسانیوں کے لیے کتابوں بیاضوں کی تقسیم کا جو پروگرام رکھا گیا ہے عباسیہ ایجوکیشنل اینڈ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے، تو میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کے اظہار خیال جن کے نام سے منسوب رہا ہے علی جناب حافظ غفران رضا سیفی صاحب اور شفیع صاحب، میں بہت ادب کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ان کا اپنا جو ایک منفرد انداز ہے گفتگو کرنے کا، اس انداز میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے روشنی ڈالیں۔ علی جناب حافظ غفران شفیع سیفی صاحب۔ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہاں پر موجود بانی محفل صوفی نورالعین صابری صاحب، محترم علی جناب حاجی محمد یوسف اجاز صاحب مخیر قوم و ملت، علی جناب حاجی عبدالمجید رضوی بکھار والے، اور اسی طریقے سے شام نامہ کے جو نامہ نگار ہیں محترم علی جناب خلیل عباس صاحب، محترم علی جناب محمد رضوان کارپوریٹر صاحب، ان کے علاوہ جتنے بھی عمائدین اور شرکاء ہیں، یہاں پر ان تمام لوگوں کے حوالے سے میں صرف ایک پیغام، چونکہ اظہار خیال کے لیے مجھے یہاں پر کھڑا کیا گیا ہے، تو اظہار خیال اس تقریب کے حوالے سے جو کہنا تھا وہ خلیل عباس صاحب نے کہہ دیا۔ اب 2 جملے میں کہہ کر اس قوم کے جو ہمارے ہونہار طلباء ہیں اور طالبات ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ان طلباء و طالبات کے سرپرست تک ایک پیغام عباسیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ تقریب بہت ہی اچھی تقریب کہ وہ غریب طلباء و طالبات جو اپنے خرچ سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکتے، ان غریب طلباء و طالبات کے لیے صوفی نورالعین صابری صاحب اور ان کے رفقا نے اس بہترین تقریب کا انعقاد کیا کہ بیاضوں کی تقسیم کی جائے، تاکہ ہماری قوم کے جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں میدان تعلیم میں انہیں کوئی رکاوٹ درپیش نہ ہو۔ یہ بہت اچھی تقریب ہے، لیکن اب جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں یہ ان تمام حضرات کی جانب سے جو طلباء و طالبات ہیں ان کے سرپرست تک اور ان بچوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، اور آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں ہمارا یہ پیغام آپ دوسرے بچوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام صرف اتنا ہے کہ ہم یقیناً تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ 10ویں تک کچھ تعلیم حاصل کریں گے، کچھ 12ویں تک حاصل کریں گے، کچھ اور آگے بڑھ کر اور حاصل کریں گے، لیکن ہماری تعلیم حاصل کرنے کی ایک حد ہوتی ہے اور وہ ہم نے حد متعین پہلے سے کر لی ہے۔ کیسے؟ آپ اکثر سنتے ہوں گے تقاریر کے ذریعے سے، یا پھر آپ کے اساتذہ سے آپ نے سنا ہوگا، یا آپ کے سرپرستوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی کبھی گفتگو ہو تعلیم کے حوالے سے تو بچوں سے یہی کہا جاتا ہے بیٹا آگے جا کر تم نے ڈاکٹر بننا ہے، آگے جا کر تم نے ڈاکٹر بننا ہے۔ یا پھر دوسرا بچہ ہے
بیٹا آگے جا کر تم نے ٹیچر بننا ہے, آگے جا کر تم نے وکیل بننا ہے. یہی ساری چیزیں ہیں. گویا کہ ہم نے اس بچے کو ڈاکٹر بننے کا مشورہ بچپن میں دے کر اس کو محدود کر دیا. ہم نے اس بچے کو ٹیچر بننے کا مشورہ دے کر اس کو وہیں محدود کر دیا. آج ہماری قوم کے بچے اس قابل ہیں کہ وہ آگے جا سکتے ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. آپ ڈاکٹر بننے کا خواب کب تک دیکھیں گے؟ آپ ٹیچر بننے کا خواب کب تک دیکھیں گے؟ کبھی ایسا بھی تو ہو ڈاکٹر جو گولی لکھ کر دیتا ہے اور گولی بنانے والے آپ بن جائیں, وہ بھی تو ہو. لیکن ہم نے اپنے بچوں کی سوچ کو محدود کیا ہے. میں اپنی قوم کے طلبہ اور طالبات سے کہتا ہوں, آپ بہت ہونہار ہو, آپ بہت صلاحیت والے ہو, بہت قابل ہو, آپ تھک کر بیٹھو مت. ہمارے سرپرست تو ہماری چھوٹی سوچ بنائی ہے, اس چھوٹی سوچ سے ہمیں نکلنا ہوگا. ہم آگے بڑھیں. آج دنیا میں دو ممالک بہت پہچانے جاتے ہیں. کون سے؟ اسرائیل اور چائنا. کیوں؟ آج پوری دنیا کے مارکیٹ آپ گھوم لیجئے, سب سے زیادہ پروڈکٹ اگر کسی کا آتا ہے تو وہ چائنا کا ہے یا پھر اسرائیل کا ہے. ٹیکنالوجی کے میدان میں اگر آپ دیکھیں تو چائنا اپنے قدم کو مارکیٹ میں اتنا گاڑ چکا ہے, اتنا گاڑ چکا ہے کہ جس مارکیٹ میں آپ چلے جائیں ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ کو چائنا نظر آئے گا. آج ہمارے بچے وہاں کیوں نہیں ہیں؟ کیا چائنا والے انسان نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ انسانی مخلوق نہیں ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے, وہ بھی تو اسی زمین پر رہتے ہیں. آخر انہوں نے بھی تو کسی باپ کی گود میں آنکھ کھولا ہے. کیا ہمارے بچے یہ کام انجام نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں, لیکن ہم نے ان کی سوچ کو محدود کیا ہے. آؤ ہمیں اپنے بچوں کی سوچ کو آگے بڑھانا ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ بیٹا تجھے سائنسداں بننا ہے. ہم اپنے بچوں کو کب تک موبائل ریپیئرنگ سکھاتے رہیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو کب تک کمپیوٹر ریپیئرنگ سکھاتے ہیں؟ وہ دن کب آئے گا جب ہمارا بچہ خود نیا کمپیوٹر بنانے لگ جائے, لانچ کرے نا, وہ کوئی مارکیٹ میں ایسا پروڈکٹ لے کر آئے. وہ جو چیزیں آج مارکیٹ میں چل رہی کم از کم نیا پروڈکٹ لا سکتا, متبادل تو لائے, اس کا بدل تو لے کر آئے. لیکن کم از کم ہم نے اپنے بچوں کی یہ سوچ بنانی ہوگی. آپ دیکھیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک بات پیش کرتا ہوں. میرے نبی غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا. کیا بیان کیا پتہ ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ قریب قیامت دجال نکلے گا. دیکھیے ساری چیزیں جو ہے نا, جو آج ایجاد ہو رہی ہے یا جو ایجاد ہونے والی ہے, سب انسان کے علم میں ہے, سب انسان کے ذہن میں اور اس کے دماغ میں ہے. بس اس کو چاہیے کہ اپنے علم کے مطابق اس کو مرز وجود میں لائے, زمین پر لائے اس کو اپنے علم کے مطابق. طاقت ہے اس کے اندر. لیکن ہوا کیا؟ صرف ابھی پہلے حدیث کا مفہوم سنیے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب قیامت دجال نکلے گا, اور دجال جب نکلے گا تو پوری دنیا کا وہ صرف اور صرف 40 دن میں دورہ کرے گا. بتائیے جس دور میں صحابہ گھوڑوں پر, خچروں پر, اونٹوں پر بیٹھ کر صرف یمن جانے کے لیے 30 دن لگاتے ہو, اس دور میں صحابہ کو حیرت نہیں ہوئی ہوگی کہ بھئی آج ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں 30 دن میں, تو وہ پوری دنیا کا دورہ 40 دن میں کیسے کر لے گا؟ حیرت ان کو ضرور ہوئی ہوگی. لیکن آج کے زمانے میں اگر یہ حدیث بیان کی جائے تو کیا کسی کو حیرت ہوگی؟ ہو سکتی ہے کسی کو, اس لیے کہ آج عالم یہ ہے آپ بامبے بیٹھو, شام کے 4 بجے, رات میں 7 بجے آپ جدہ اترتے ہیں. یہ حال ہے. اتنی تیز رفتار سواریاں پیدا ہو گئی. تو میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ قریب قیامت ایسی بھی سواریاں نکلیں گی جو اتنی تیز رفتار ہوں گی کہ دجال اس میں سوار ہو کر 40 دن میں سواری کر سکتا. تو کیا ایسی سواری ہم لوگ ایجاد نہیں کر سکتے؟ ہیں ساری چیزیں آپ کو احادیث میں ملیں گی, قرآن میں ملے گی. آخر یہ موبائل کیسے ایجاد ہوا؟ جس کو موبائل کو جس نے ایجاد کیا کہ وہ انسان نہیں ہے, کہ کسی فرشتے نے ایجاد کیا ہے؟ لوگوں نے پڑھا کہ ہوا کے دوش پر آواز سفر کرتی ہے, اسی کو اس میں فارمولا بنایا, فارمولا بنانے کے بعد اسی پر عمل کیا, موبائل ایجاد کیا.
حالات یہی ہے، آپ علم ہے آپ کے پاس، آپ اس پر عمل کریں، چھوٹی سوچ چھوڑیے اور چھوٹی سوچ کا دامن چھوڑ کر باہر آئیے اور اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کیجیے۔ اگر دنیا میں ترقی کرنا ہے تو چھوٹی سوچ آپ کو آگے نہیں لے جا سکتی، دنیا میں ترقی کرنا ہے تو سوچ بڑی کیجیے، اور اپنے بچے کو کبھی آپ احساس کمتری کا شکار مت کیجیے، اور اپنے بچوں کو کبھی بھی آپ یہ مت کہیے کہ یہ تو نہیں کر سکتا، اس کا حوصلہ آپ مت توڑیے۔ تو میری سرپرستوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اگر آپ تعلیم دلا رہے ہو تو تعلیم دلائیے، لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تک ان کو لے جانے کی کوشش کیجیے۔ اور بچوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ کھیل کود تو ہمیشہ لگا رہتا ہے، موبائل تو یقیناً استعمال کے لیے ہے، یہ وقت اگر گزر گیا تو دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ بس یہی ایک چھوٹا سا پیغام میں اس محفل سے آپ کو دینا چاہتا تھا، جو کہ دے دیا۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے، آپ آگے بڑھ کر اس مورچے کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ آج ہم یہاں کھڑے ہیں، کل ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مالیگاؤں کا ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کئی نئی چیز ایجاد کر کے دنیا میں مالیگاؤں کو اور اپنے والدین کا نام روشن کرے گا۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صوفی نور العین صابری صاحب اور ان کے رفقا، عباسیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ممبران کو، جنہوں نے آج کی اس محفل کو سجایا، سنوارا، نکھارا۔ اللہ پاک ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہماری قوم کے جتنے بھی طلباء و طالبات ہیں اللہ پاک سب کو بہترین علم عطا فرمائے، دنیا میں سرخرو عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔